تو یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس زمانے میں انہوں نے یہ بات کہی، اس کے بعد آنے والوں نے 2 جملے اور ایڈ کیے، اس کے بعد 2 جملے اور، آج 100 سال میں بالکل راستے جدا ہو گئے، بالکل راستے جدا ہو گئے. تو یہ باتیں ٹھیک ہے کہ ان الفاظوں کو لے کر آج کے نقصانات کو گنوایا جائے. کہ وہاں یہ بات جیسے آپ نے کتاب میں فرمایا ہے کہ انہوں نے خاتم النبیین کا ترجمہ جو ہے وہ بدلا، اور جو امت اس پہ اجماع تھا ہمارے نبی سے اس سے انحراف کیا. تو اس کا انجام کیا ہوا؟ ایک بندے نے فوراً کھڑے ہو کے نبی کا اعلان کر دیا. اس سے یہی نہیں کہ وہ بات انہوں نے کہی، بلکہ اس کے نقصانات جو 100-150 برس سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کا رد کرنے میں ہمارے علماء جو بزی ہیں وہ دوسرا کوئی تعلیم کلام مزید ہوتا ہے. ان نقصانات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ صرف انہوں نے یہ بات کہہ کے، اور فتنہ پیدا کرنے والا تو اتنی سی بات کرتا، اب چاہے وہ جانے میں کیا ہو یا انجانے میں، وہ ایک تحقیق الگ ہے، لیکن غلطی تو ہوگی. صحیح ہے. دین کو بالکل حضور کھیل بنا، بالکل. ہمارے یہاں تو عام بات ہے کہ آپ چڈی میں یعنی نیکر میں، شورٹ میں، اور بالکل ناستی میں، یعنی کوئی نماز کا ادب نہیں ہے. فجر میں دوڑتے ہوئے گھر سے آئیں، مسجد میں نماز پڑھیں، اللہ کریم. اب وہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے، اور یہیں سے دوڑتے ہوئے واپس کولیسٹرول بھی کم ہو گیا اور عبادت بھی پوری ہو گئی. اب جب عبادت کو اتنا ہلکا کر دیں گے تو نہ وہ عبادت رہے گی، نہ اس کے فائدے رہیں گے. اب ماڈرن بچے ہی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تو دل دیکھتا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک وقت میں 2 کام ہو رہا ہے. اس سے پھر جو ذہنیت پہ، عبادت کی اصلیت پہ، اس کے مقام پہ، ہمارے ایمان میں، عقائد یہ فرق آتا ہے. وہ سب جو دیکھتے ہیں اس کے بڑے خطرناک اثرات ثابت ہو رہے ہیں. کچھ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ چلیے آہستہ آہستہ اگر تربیت کے لیے آج آپ کچھ نہیں فرما رہے ہیں کہ بھائی چلو بچہ آ تو رہا ہے، پھر ہم اسے بتائیں گے کیا اصلی ہے، وہ ہی کروں گا. اس سلسلے میں ویسے حضور آپ کیا فرماتے ہیں کہ کتنی گنجائش، کتنی لچک ہمیں کہاں تک، کس حد تک دینی چاہیے؟ اس میں صرف نماز پڑھنے کے مسائل جو ہے وہ واضح ہے، سمجھا، وہ تو مکمل ہونا ہی چاہیے. مثال کے طور پر سطر پوشی، تو جتنے سطر کو چھپانا لازم ہے اس کے بغیر تو نماز ہوتی ہے. مثلاً وضو اگر آپ نہیں کرتے تو نماز ہوتی. تو وہ مسائل میں جس سے فرض نماز ادا ہو جائے، واجبات نماز ادا ہو جائے، تو بس اس سے زیادہ شدت نہ بڑھتے، دھیرے دھیرے سمجھا. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کوشش کریں، لوگ یہ سمجھیں کہ جب تک بالکل لمبا کپڑا پہن کر نہیں رہیں گے نماز نہیں ہوگی. سمجھا، ایسا نہیں. سطر پوشی کا جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے. جو چیزیں چھپانا واجب ہے، لازم ہے، وہ چھپا. اب اس کے بعد پھر جو چیز لازم نہیں ہے اس پر اخلاقی طور پر اچھا جو سمجھا جاتا ہے اس کو دھیرے دھیرے لائیے. ایک بات بالکل سختی سے اسے بتا دینا یا شدت اختیار کرنا وہ مناسب، وہ تو غلط ہے. آپ اس کی اصلاح کریں، اس کو ختم نہ کریں. اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں کے آداب جو ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، جو یہاں کے آداب ہیں، کسی نمازی کو ننگے سر آپ نہیں دیکھیں گے. صحیح پہنتا. اب یہ اور بات ہے کہ کسی کوئی ٹوپی پہننے کا عادی ہی ہوتا ہے، اور کوئی مسجد کی ٹوپی پر اکتفا کرتا ہے. مسجد کی ٹوپی پر ایک ہے نا وہ ٹوپی نو. اچھا
تو اس پر اکتفا کرتا ہے، ٹوپی کا بوجھ نہیں اٹھا پاتا. ٹوپیاں ہوتی ہیں پھر بھی نہیں لگ جاتا. اچھا مسجد میں ٹوپیاں ہوتی ہیں پھر بھی نہیں لگتا. اچھا اس کو بھی نہیں وہ نوازنا. اس کو بھی نہیں پڑھتے، سمجھا. تو اس میں ان کو سکھانا چاہیے، اس لیے کہ یہ چیز فرائض اور واجبات نماز میں نہیں ہے، سمجھا، آداب میں ہے. ہمارے آداب میں تو ہمارے یہاں اگر نہ پڑھنا جائے پڑھے گا، پر جہاں آداب میں اس کا شمار نہیں اور وہاں اگر کوئی بات نہیں. جہاں آداب میں شمار نہیں ہے اس کو برا بھی نہیں سمجھتا. ارے بلکہ ایک ایسا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹوپی نہ رکھنا آداب میں ہے. احرام باندھنے والے حج میں ننگے سر کعبے کا طواف کرتے ہیں. وہاں کے آداب یہی، وہاں نماز پڑھتے ہیں، حالت احرام والا اگر رکھ لے تو مجرم ہو جائے. تو اس کو ایسے فرائض کے انداز سے نہ پیش کریں کہ آپ لعنت ملامت شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اب اپنے جو ہندوستانی لوگ ہیں، پاکستانی لوگ ہیں، ان کو تو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ آپ کم از کم اپنے علاقے کے آداب کا تو لحاظ کیجیے. آپ کو بھی اپنے علاقے میں ایسے نماز پڑھتے تھے کیا؟ سر ڈھانک لینا جو ہے حالت احرام کے سوا کبھی ثابت ہے کہ حضور نے ننگے سر نماز پڑھی؟ کم از کم اسی کا خیال کرو. کبھی تو آداب کے اوپر زیادہ توجہ ہوتی ہے مسجد میں اور فرض واجبات کو کوئی سکھاتا ہے، ایسا تربیت کا حصہ ہے، یہ چیز ضروری ہے جیسے حضرت نے فرمایا. ویسے کچھ لوگ وہ ٹی شرٹ پہنتے ہیں تو پھر بولتے ہیں یار میں نے تو ٹی شرٹ پہنا ہے تو نماز قضا کروں گا گھر جا کر. اس طرح کا علم جو رکھتے ہیں. ترکی میں وہ لمبی شارٹ ہوتی ہے، اس میں نماز جماعت کراتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی قمیص پہن کر آئے، ہاری آستین کی. تو ہمارے استاد مولانا غلام گیلانی صاحب گھوسے، انہوں نے دیکھا اور اعتراض کیا ہے. تو برجستہ انہوں نے جو جواب دیا، حضرت بات یہ تھی، یہ ہماری آستین پوری کی تھی مگر یہاں پھٹ گیا تھا، تو میں نے یہاں سے کٹوا لیا. تو مسکرا، اچھا اب یہاں پھٹے تو یہاں سے کٹوا اور اوپر سے کٹوا لینا. یہاں کچھ بچے بیٹھے ہیں جو حفظ کر رہے ہیں، کچھ کم سکھا رہے ہیں، کچھ مکمل ہونے پا رہے ہیں. لیکن ان کے لیے کچھ خصوصی ہدایت جو بھی شروع کیا ہے ابھی مشکل میں ہے کہ 5-6 نہیں، اس میں دیکھیے حفظ کرنے والوں کے لیے کوئی ہدایت نہیں، وہ اچھے انداز سے حفظ کریں اور پھر اس کو باقی رکھیں، یہی ان کی ہدایت ہے. اس کو پڑھتے رہیں اور کہیں کہیں ہو سکے تو سناتے رہیں اور اس کو باقی رکھیں. اسے کہ بہت بڑی نعمت ہے یہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے میں رکھی ہے، بہت بڑا احساس ہے.
اتنی بڑی دولت ملے پھر ضائع ہو جائے، یہ بہت افسوس کی بات ہوگی۔ تو یہ بڑی خوبی کی بات ہے جو اس کا ذوق ہے، مگر پھر اس کو ضائع نہ ہونے میں اس میں زیادہ قباحت ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.